ایل او سی پر جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے، اشتعال انگیزی ہے۔ پاکستان نے تو بھارت کے پائلٹ کو رہا کر دیا، لیکن بھارت پاکستان کے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے اور بھارت عالمی قوانین کو کس طرح سے روند رہا ہے، یہ ہم آپ کو ایک رپورٹ میں دکھا دیتے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔ گرفتار بھارتی پائلٹ کی رہائی اور کشمیر میں بھارتی مظالم۔ پاکستانی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی پائلٹ کو 2 دن پاکستان میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران اعلان کیا تھا کہ امن کی خاطر بھارتی پائلٹ کو رہا کیا جائے گا۔ پاکستان کے اس خیر سگالی پیغام کا بھارتی مودی سرکار پر کوئی اثر ہوا، نہ ہی بھارتی پراپیگنڈا کرنے والے میڈیا نے امن کے اس پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ بھارتی پائلٹ کی رہائی کے اعلان کے ساتھ ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور بھارتی دباؤ میں آ کر پائلٹ کو رہا کیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی بھارتی پائلٹ کی رہائی کو پائلٹ پروجیکٹ کا نام دیتے ہوئے کامیابی کا دعویٰ کیا۔ اگرچہ بھارت کے بعض منصف مزاج تجزیہ کاروں، سیاست دانوں اور صحافیوں نے بھارتی پائلٹ کی رہائی کو پاکستان کی جیت بھی قرار دیا، دوسری جانب بھارتی پائلٹ کی رہائی کے ساتھ ہی ایل او سی پر گرم چشمہ، تتا پانی، جنڈ روڈ سیکٹرز میں بھارتی اشتعال انگیزی کا آغاز ہو گیا۔ آزاد کشمیر کے سرحدی علاقوں میں بھارتی اشتعال انگیزی سے پاک فوج کے 2 نوجوانوں سمیت کئی عام شہری شہید ہو گئے، جانوروں سمیت دیگر املاک کا بھی نقصان ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارتی جارحیت سے نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ حریت رہنماؤں سمیت درجنوں عام شہریوں کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ پاکستان نے گرفتار بھارتی پائلٹ کو رہا کیا اور بھارت نے جیل میں قید پاکستانی شہری شاکر اللہ کو مردہ حالت میں رہا کیا، جسے شدت پسند ہندوؤں نے پتھر مار کر جیل میں ہلاک کر دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جنیوا کنونشن کے تحت بھارتی پائلٹ ابھینندن کی رہائی کے لیے واویلا مچانے والے بھارت کو ایل او سی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر عالمی قوانین کیوں یاد نہیں آتے؟ سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان آخر کب تک بھارت کو دیے جانے والے خیر سگالی پیغامات کے عوض پاک فوج کے جوانوں اور عام شہریوں کی شہادتیں برداشت کرتا رہے گا؟